I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, by neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities. دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو توقعات سے زیادہ سخت جواب دیں گے. ہمارے ہتھیار دور تک پہنچ کر زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے. بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. فوجی اور اقتصادی نقصانات بھارت کی توقعات سے کئی زیادہ بڑھ کر ہوں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو سختی سے خبردار کر دیا. نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں. کشیدگی خطے میں تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے. ذمہ دار بھارت ہوگا. چھوٹی سی بھی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دیں گے. بھارت کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے. سید عاصم منیر کا کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب. کہا کہ افواج پاکستان نے ملک کی دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مارکا-ے-حق میں دشمن کو شکست دے کر قوم کا اعتماد مزید مستحکم کیا. انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے ازلی دشمن کے رافیل طیاروں کو مار گرایا. بھارت کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. فیلڈ مارشل کا پاک سرزمین کے دفاع کا عزم. کہا مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. دشمن فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو بطور ہائرڈ گنز استعمال کرتا ہے. افغان طالبان رجیم پراکسیز کو لگام ڈالے. بھارتی پراکسیز کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں. پراکسیز پاکستان میں حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال پریشان کن ہے. فیلڈ مارشل کا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ. کہا مسلح افواج پراکسیز کی لعنت کو بھی شکست دیں گی. روایتی میدان میں جیت کی طرح پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا. اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے. افغانستان تشدد کی بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کرے. دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا آغاز. افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کی دراندازی کے یک نکاتی ایجنڈے پر گفتگو. پاکستان نے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کا معاملہ طالبان کے سامنے رکھ دیا. افغان سرزمین TTP سمیت دیگر گروپس دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کا موقف. وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد شریک. پاکستانی سیکیورٹی حکام کی بھی وزیر دفاع کی معاونت. طالبان وفد کی قیادت عبوری حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب کر رہے ہیں. طالبان کے انٹیلیجنس سربراہ مولوی عبدالحق وثیق بھی شریک. مذاکرات کی میزبانی قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کر رہے ہیں. The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر.
حرمین شریفین کے دفاع کے لیے خدمات باعث افتخار. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیوں پر اظہار اطمینان. کہا سفارتی، اقتصادی اور عسکری کامیابیاں پاکستان کو ترقی کی بلند منزلوں تک لے جائیں گی. چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے. پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا. دیگر تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir. پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے. کشمیری کب تک حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے کا مطالبہ. کہا پاکستان کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. UN قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلے کا حل ضروری ہے. دنیا نے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر کرنے کا نوٹس لیا. جنگ میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے. امید ہے غزہ امن معاہدے سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام آئے گا. World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement based upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم کامیابی حاصل ہوئی. دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی. بھارت کے خلاف کامیابی افواج پاکستان کی جرأت، بہادری اور اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. وزیر اعظم کا جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے خطاب. کہا پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی. اقتدار سنبھالا تو ملک شدید معاشی بحران کا شکار تھا. دیوالیہ کے خطرے سے نکل کر معاشی استحکام کی راہ اختیار کی. ملک کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہے. سیاسی قوتیں اختلافات سے بالاتر ہو کر مل کر کام کریں. پاکستان کی ترقی ہی سب کی کامیابی ہے. پاکستان کے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے. ہمیں دیانت اور محنت کے ساتھ دن رات کام کرنا ہوگا. جہاں تک دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہے تو پچھلے 40 سال سے ہم کیا کرتے آ رہے ہیں؟ مذاکرات ہی ہوتے آ رہے ہیں. ایک طرف وہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں، ہمارے افسروں، ہمارے جوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملے کریں، انہیں زخمی کریں، انہیں شہید کریں، اور دوسری طرف جو کہیں گے جی آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر بالکل واضح فیصلہ ہے. اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں. ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ بند کریں. کوئی ہمارے خلاف جارحیت کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے. کسی بھی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اب ہم مزید شہداء کے جنازے نہیں اٹھا سکتے. پاکستان نے افغان مہاجرین کی برسوں میزبانی کی. پچھلے 40 سال سے دہشت گردوں سے مذاکرات ہی کرتے آ رہے ہیں. افغانستان کے رویے پر انتہائی افسوس ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک. کہا ہماری کسی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی پالیسی نہیں. TLP نے جب بھی احتجاج کیا اس میں تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کثرت رائے سے منظور. ضابطۂ اخلاق میں ترامیم تمام اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ارسال کر دی گئیں. ججز میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے. جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو.
सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। जज को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट में जज को सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर फैसले करने की हिदायत। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत ना करे जिसमें ज़ाती मुफाद या ताल्लुक हो। जज किसी किस्म के कारोबारी या माली ताल्लुकात से इज्तनाब करे। सियासी या अवामी तनाज़े में शामिल होना जज के लिए मना है। जज को अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने से इज्तनाब करना होगा। जज किसी भी गैर मामूली माली फ़ायदे या तोहफे को कबूल नहीं करेगा। जज को अदालती काम में तेज़ी और फैसलों में ताख़ीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। कोड ऑफ कंडक्ट में जज हर किस्म के अंदरूनी या बैरूनी दबाव से आज़ाद रहने की ताकीद। काजी फाइज ईसा दौर में तरमीम से जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पंजाब के इंतजामी, हुकूमती और सियासी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। पंजाब में पीपल्स पार्टी को फैसला साजी और मशावरत में शामिल नहीं किया जाता। बाज़ रहनुमाओं को एतराज़। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हुक्मरान इत्तेहाद के साथ अपने हालिया ताल्लुकात पर भी तफसीली गौर व खौस। वफाकी और पंजाब हुकूमत के रवैये से मुताल्लिक उमूर का भी मुफस्सिल तरीके से जायज़ा। सदर जरदारी की लीगी क़यादत से मुलाकात और मुस्तक़बिल की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी मजलिस आमला की अक्सरियत का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी पर इत्तेफाक। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर शुरा की क़यादत को तजावीज़। इसराइली जारहियत ने ट्रंप का गाजा अमन मुआहिदा रौंद डाला। इसराइल का एक बार फिर गाजा पर फ़ज़ाई हमला। एक ही ख़ानदान के 11 अफराद शहीद। शोहदा में 7 मासूम बच्चे, 3 ख़वातीन शामिल। हमला जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हमास का सख्त रद्द अमल। कहा इसराइल ने जंगबंदी के बाद से गोलाबारी और फायरिंग में 28 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। इसराइल ने मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। मजमूई तादाद 135 हो गई। फ़लस्तीनी असीरान की लाशों पर तशद्दुद और फांसी देने के निशानात हैं। डॉक्टर्स का दावा। कहा कि लाशें हथकड़ियों, आंखों पर पट्टियों और गोलियों के जख्मों के साथ वापस की गईं। इसराइल ने यरगमालियों की लाशों की वापसी में ताख़ीर पर गाजा के लिए इमदादी ट्रकों की तादाद निस्फ कर दी।